وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ اور جب کہا آپ کے رب نے کس سے؟ فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، جھک جو آدم کے لیے، پس سب کے سب جھکے ما سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، ابا واستکبرا، کس کی وجہ سے؟ استکبار کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ پچھلی قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی تمام مخلوق پر۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا اور پھر اللہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا تو فرشتے ان چیزوں کا جواب نہ دے سکے، جبکہ وہ علم اللہ نے جو آدم میں ودیت کیا تھا، آدم نے ان سب چیزوں کا جواب دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے فوراً سرنڈر کیا کہ اللہ ہمیں تو بس وہی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا۔ اے اللہ بے شک آپ ہی سارے علم کے مالک ہیں اور ساری حکمت بھی آپ ہی کے پاس ہیں۔ اب اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں جو سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ جو ہے 34 ہے 34، اس میں اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے لیے، پس سب کے سب جھک گئے۔ کیوں؟ حکم تھا اللہ کا۔ اللہ جو بھی حکم دے، اللہ کا ہر حکم جو ہے اس کو بجا لانا، اس کی اطاعت کرنا اللہ کے بندوں پر، جتنے بھی بندے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے انسان ہو، یہ سب پر لازم ہے۔ شیطان جو ہے ابلیس، جس کا نام عزازیل آتا ہے، وہ نہیں جھکا، کیونکہ ہم پڑھیں گے سورہ الکہف کی آیت نمبر جو ہے 50 ہے، جس میں اللہ فرما رہے کانا من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ فرشتوں میں سے نہ تھا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو اللہ نے جتنی مخلوق بھی اس وقت موجود تھی آسمان پر، جب اللہ نے کریٹ کیا، اللہ نے تخلیق کیا آدم علیہ السلام کو، تو سب کو حکم دیا کہ جھک جاؤ، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو اور آدم علیہ السلام کو فضیلت دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بہترین تخلیق ہے۔ ابلیس نے انکار کیا استکبار کی وجہ سے، اور کن میں سے ہو گیا؟ انکار کرنے والوں میں۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو کسی کو نہ مانے، کسی کے حکم کو نہ ماننا بھی کفر میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات ہمیں بھی اپنے ذہن میں لے آنی چاہیے کہ اللہ کا حکم آتا ہے روزانہ 5 دفعہ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ابلیس نے تو ایک سجدے سے انکار کیا، اور ہم روزانہ کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم سب کو، جو کہ امت مسلمہ کے فرد ہیں، جن پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، کہ گواہی دو اللہ کی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، اقام الصلاۃ۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنا،
اس کے لیے ہے جو استطاعت رکھتا ہو. زکوٰۃ بھی وہ دے گا جو استطاعت رکھتا ہو, جو اس لیول پہ جب وہ اس نصاب پہ پہنچ جائے کہ وہ اس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں. اور آج اللہ اکبر, آج ہم جب امت پہ نظر ڈالتے ہیں, کیونکہ ہم سب اللہ کے رسول کی امت ہیں الحمدللہ, تو امت کے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے. 90% لوگ, کچھ صرف جمعے والے دن آپ دیکھیں گے کہ مسجدیں ماشاءاللہ روٹین سے ظہر میں اگر 3 صفحے ہوتی ہے تو جمعے والے دن ماشاءاللہ وہی ٹائم ہوتا ہے ظہر کا, تو ماشاءاللہ تقریباً 50 صفحے ہو جاتی ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جمعے کی نماز ہی شاید فرض ہے. اور پھر یا عیدین پہ دیکھ لیں لوگوں کا رش ہوتا ہے. تو بہرحال انکار کیا کس نے؟ ابلیس ملعون نے, اور ہو گیا کافروں میں سے. اللہ کرے یہ بات میرے اور آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ نماز, جیسے کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 103 میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز مومنوں پر مقرر وقت پر پڑھنا فرض کر دی گئی ہے. 5 وقت مقرر وقت پر نماز پڑھنا. اور یہ اتنی یقین جانیں آج جتنی ہماری ٹینشن ہے, جتنی پرابلم میں ہم ہیں, سب سے زیادہ مسئلہ نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے. سب سے زیادہ لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. نماز ایسی چیز ہے جو ہمیں بہت سارے پریشر میں سے, دیکھیں سورہ البقرہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی قرآن کی تفسیر اگر آپ وہاں پہ جب طلاق کے بارے میں آیات آ رہی تھی اور میاں بیوی کے آپس میں مسائل کے بارے میں آ رہی تھی, تو بیچ میں اللہ لے آئے کہ نماز کو, کہ صلاۃ الوسطیٰ, کہ نماز جو ہے انسان کو جب ایسا ماحول ہو جس میں انسان بہت دباؤ میں ہو, تو جب وہ اس ماحول سے نکلتا ہے تو ریلیکس ہو جاتا ہے. کبھی ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں, کہیں مصروف ہوتے ہیں, کہیں بحث ہو رہی ہے, کہیں پریشر ہے انسان پہ. یقین جانیں اللہ کا یہ اتنا بڑا فضل ہے یہ نماز, کہ ہمیں یہ ان تمام چیزوں سے نکال کر لے جاتی ہے. ہم پریشر میں ہیں, ہم اپنے کاروباری مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم اپنی جاب کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, یا گھریلو کوئی مسئلہ یا تنازع چل رہا ہے, اللہ کی آواز آتی ہے, اللہ کی صدا آتی ہے جو مؤذن دیتا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ آؤ نماز کی طرف آ جاؤ, حی علی الفلاح, فلاح کی طرف آؤ, نکلو یہاں سے. تو انسان کو یہ ریلیکس کرنے والی چیز ہے. بہرحال ہم اپنے موضوع پہ پھر واپس آتے ہیں. موضوع جو ہے وہ قصہ چل رہا ہے آدم اور ابلیس کا. اللہ نے حکم دیا کہ جھک جاؤ. انکار کس نے کیا؟ سارے فرشتے جھک گئے, سارے فرشتے. حضرت جبریل علیہ السلام, اللہ اکبر, جو فرشتوں کے سردار ہیں, فرشتوں میں سب سے زیادہ امانت دار, فرشتوں میں سب سے زیادہ اونچا درجہ رکھنے والے, وہ بھی چونکہ یہ سب کے سب اور جتنے بھی فرشتے آسمانوں پر موجود ہیں سب کے سب, اور کتنی تعداد ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا, جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے اسی طرح اس کی پوری اسی سید میں آسمان پر بیت المعمور ہے. اور وہاں ایک وقت میں ہزاروں فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں, اور جس کی باری ایک دفعہ قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آنی. اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا, اللہ کے مخلوق کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا. اور یہاں پر الحمدللہ جب حکم دیا گیا تو فرشتے سارے کے سارے جھکے, لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب سے فرشتے, کسی ایک نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کی سوائے ابلیس کے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 ہے, اور یقیناً ہم نے پیدا کیا تم سب کو, پھر ہم نے تمہاری صورت گری بھی کی, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ جھک جاؤ, سجدہ کرو آدم کو, پس سب کے سب جھک گئے ما سوائے ابلیس کے, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اب اللہ نے پوچھا اس سے, دیکھیں پہلے تو الحمدللہ اللہ نے صورت گری کی, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اللہ نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا. ہم جتنے بھی چرند پرند دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہیں پرندے جو ہیں بہت اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے. ہم دیکھتے ہیں مور پہ کتنے زبردست پر سجائے ہیں اللہ نے, وہی ان کا سکن کا کام دیتی ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے ساتھ اس کے لیے لباس بھی اتارا. سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے لباس اتارا. انسان
ہر وقت ایک علیحدہ روپ میں ہوتا ہے، کبھی سفید لباس، کبھی کالا لباس، کبھی نیلا، اور اسی طرح انسان اپنی زینت اختیار کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے بڑا بیلنس پیدا کیا۔ ہم کبھی اپنے چہرے پر غور کریں، الحمدللہ 2 آنکھیں ہیں اور دونوں ایک ہی رنگ کی ہیں، ایک ہی سائز ہے۔ 2 کان ہیں، دونوں ایک ہی سائز کے ہیں۔ اسی طرح آپ غور کرتے جائیں، ناک کے نتنے ایک سائز کے، ہونٹ کتنی خوبصورت جگہ پر ہیں اور اللہ نے ان کا کلر کیسا سلیکٹ کیا ہے۔ پورے چہرہ کا کلر ڈیفرنٹ ہے، ہونٹوں کا کلر ڈیفرنٹ ہے، آنکھوں کے کلر ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری صورت گری کی۔ اور اللہ نے یہ صورت گری کے بارے میں جیسے سورہ تغابن کی آیت نمبر 3 میں بھی فرمایا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ ہم نے تمہاری صورت کی گری کی، ہم نے تمہاری صورت بنائی، اور کتنی خوبصورت تمہاری صورت گری کی۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 8 میں، فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے چاہا اسی طرح تمہاری چیزوں کو اکٹھا کر دیا۔ دونوں ہاتھ برابر، دونوں پاؤں برابر، ہاتھوں کی انگلیاں برابر، ایک ہاتھ کی انگلیاں زیادہ بڑی، ایک کی چھوٹی ہوتی تو کیا ہوتا۔ یہ سب کچھ اللہ کی ثنائی بیان کر رہی ہے۔ اور انگلیوں کے پور پور بھی یقین جانے، وہ بھی اربوں انسان ہیں، کسی کا ایک سے دوسرے سے نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، کتنی نشانیاں ہیں۔ میری آنکھوں میں آج کیونکہ آئی سکین ہوتا ہے، ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ آئی سکین جو ہے، آنکھوں میں جو جتنی بھی ہماری یہ پتلیاں ہیں یا جو بھی آنکھوں کی بناوٹ ہے، کسی ایک انسان کی، اربوں انسان میں سے کسی ایک کی دوسرے سے نہیں ملتی۔ کیا نشانی چاہیے ہمیں اللہ کے تعارف کے لیے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 میں، الذی یصورکم فی الارحام، وہ ذات جو تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے۔ 3 اندھیرے پردے، سورہ زمر میں آتا ہے کہ اللہ تمہیں 3 اندھیرے پردوں میں تمہاری تخلیق کر رہا ہوتا ہے، اور کیسی صورت میں ہمیں لے آتا ہے، کبھی سوچے تو صحیح۔ میں آج بھی جب ہم صرف اپنا ایک پیپر لیں اور ڈرائنگ کریں کہ انسان کی آنکھیں اگر کہیں اور ہوتی جہاں پہ لگی ہیں تو کیسا لگتا، ناک کہیں اور ہوتا، کان کہیں اور لگا دیے جاتے۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت صورت گری کی ہے اس ذات نے جو کہ تمام جہان کا پالن ہار ہے، جو خود بھی خوبصورت ہے اور انسان کو بھی اس نے خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ بہرحال اس نے انکار کیا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ نے پوچھا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12 ہے، اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تو سجدہ کر، پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فرشتوں کو حکم تھا اس لیے نہیں جھکا۔ اللہ اکبر، اللہ یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ تو نے جھکنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ جب میرا حکم آ گیا تو کیوں رکا؟ کالا، اب کیوں رکا؟ کیا مسئلہ تھا اس کو؟ کہنے لگا کہ اللہ میں بہتر ہوں اس سے۔ کیوں؟ کہ اللہ آپ نے مجھے آگ کی لو سے پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی جو ہے وہ اس کے لحاظ سے، اس کے حساب سے، اس کے گمان سے مٹی جو ہے وہ حقیر ہے اور آگ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ مٹی کریشن کرتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو مٹی کے کتنے فائدے ہیں۔ مٹی سے ہی ہمارے گھر تعمیر ہوتے ہیں، جو برکس ہم لگاتے ہیں، اینٹیں، یہ بھی مٹی سے ہی پکتی ہیں، وہی مٹی جو ہے سرخ ہو کے بن جاتی ہے۔ پھر جتنی مٹی استعمال ہوتی ہے، پھر مٹی سے کتنی چیزیں بن رہی ہیں، اور مٹی میں ہی فصل اگتی ہے، آگ سے نہیں اگتی۔ آگ صرف پکانے کا کام دیتی ہے، مٹی میں جھکاؤ ہوتا ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، سرکشی جو ہے وہ آگ میں ہوتی ہے۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں الحمدللہ۔ بہرحال اس نے انکار کیا، کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں۔ انا کا لفظ آیا سب سے پہلے کہ میں آج بھی ہم انا کو بہت زیادہ اوپر لے کے جاتے ہیں کہ مجھے کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ابلیس نے بھی یہی کہا کہ مجھے حکم دیا گیا، حالانکہ میں بہتر ہوں۔ اللہ کو تو ماننے والا تھا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ آپ نے مجھے آگ کی لو سے پیدا کیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ 3 قسم کی مخلوق ہے، ہم سمجھ لیں، جو کہ شعور رکھتی ہیں، خود شعوری۔ شعور تو ساری مخلوق رکھتی ہے، کتا ہو، بلی ہو، بکری ہو، وہ بھی کسی چیز کو، خطرے کو دیکھ کے فوراً بانپ لیتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ انسان میں خود شعوری ہے کہ میں کس لیے ہوں۔ یہ 3 قسم کی مخلوق میں ہے، فرشتوں میں، لیکن اللہ کے ہاں کیونکہ فرشتے اللہ کے پاس ہیں اور اللہ نے ان کے ساتھ بہت ساری احتیاج نہیں لگائی ہوئی جو انسانوں کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، کھانا پینا، شادی پہ سارے یہ مسائل جو انسانوں کے ساتھ ہیں، فرشتوں کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ فرشتے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کرتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 یہ جو ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پر اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ کہنے لگا کہ اللہ میں بہتر ہوں اس کے لحاظ سے، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور کے ساتھ پیدا فرمایا، جنوں کو آگ کی لو سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ بہرحال اللہ کا حکم تھا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں، اور پھر صرف نافرمانی نہیں کی بلکہ استکبار بھی کیا۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں، ابا واستکبرا، انکار استکبار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں زیادہ بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ ہوا، اور دوسری جگہ پہ بھی آتا ہے، اللہ نے بہت ساری جگہ پہ آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی۔ سورہ ہجر پڑھیں گے، اس کی آیت نمبر 30 سے یہ مضمون چلتا ہے، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے الا ابلیس ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع ساجدین، کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں۔ پھر اللہ نے پوچھا وہاں بھی کہ اے ابلیس، کالا یا ابلیس ما لکا اللہ تکون مع ساجدین، اے ابلیس تجھے کیا تکلیف ہوئی، کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں شامل؟ کہنے لگا میرے یہ شان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا نا، کہتا میں کیسے کر سکتا ہوں اس کو، ایک ایسے بشر کو جس کو اللہ تم نے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، ہماری مسنون ایک مٹی جو گودی جاتی ہے، جب وہ سوکھ جائے تو اس میں کھنکنے کی آواز آتی ہے، اس بشر کو میں کیسے سجدہ کروں؟ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تکبر کرنا، یہ ہے وہ رویہ جو اللہ کے احکامات سے انسان کو انکار کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ ہے وہ رویہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ ہے وہ رویہ جس کی وجہ سے انسان وہ کرتا ہے، یا شیطان نے وہ کیا کہ آج بھی جو لوگ، جتنے لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے احکامات کا، کیوں کرتے ہیں؟ حق پر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ حق بیان کرنے والوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری تعلیم ہے، حق کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ سورہ اسراء میں بھی آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کہا، کس سے؟ فرشتوں سے، کہ جھک جاؤ، سب کے سب جھک کے، مگر نہیں جھکا تو ابلیس، قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہنے لگا کہ میں اس کے آگے جھکوں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح تراب کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے مختلف جگہ پر جو بتایا اس کہ یہ کس طرح اس نے انکار کیا، جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اللہ فرما رہے کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے آگے، تو سب جھکے، ماں سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا اور نکل گیا اللہ کے حکم سے باہر۔ اس نے نافرمانی کی، سرکشی کی، فسق، اللہ اکبر، نافرمانی، سرکشی، اللہ کی حدود کو پامال کرنا، اللہ کی حدود، اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا۔ یہ ہے ابلیس کا کردار۔ اب مجھے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ کے احکامات مانتے ہیں؟ کہیں ہم تو اللہ کے احکامات کا انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 میں یہی آتا ہے کہ اللہ نے جب اس سے کہا تمام فرشتوں سے، اللہ فرمانے جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تو سب نے کیا۔ اصل میں فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ نہیں کرتے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی اور کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔
سورہ سواد میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے، آیت نمبر 73 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، مگر سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، ہو گیا کافروں میں سے۔ پھر اللہ نے پوچھا اس سے، یہاں بڑا خوبصورت آتا ہے انسان کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس کیا ہوا تجھے، کیوں رکا تو سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے اللہ نے، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ کہتے ہیں استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے؟ پھر وہی بات کہنے لگا، اللہ میں بہتر ہوں، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا اللہ میں بہتر ہوں، کیوں؟ اللہ آپ نے مجھے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے، آدم کو بنایا ہے مٹی سے۔ یہ تھی اس کی انکار کرنے کی وجوہات۔ جب انسان بہتر سمجھے نا اپنے آپ کو، تو پھر وہ بہت سارے حق کا انکار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس بات کو اس سے سمجھ لیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا۔ ایک صحابی پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیٹھے ہوتے صحابہ کرام، ایک نے پوچھ لیا، قال رجل، ایک نے کہا، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونالہ حسنۃ، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے لباس خوبصورت ہو، اس کے جوتے خوبصورت ہوں، اس طرح آپ باقی بھی چیزوں کو لے سکتے ہیں کہ سواری خوبصورت ہو، تو کیا یہ سب بھی تکبر میں آ جائے گا؟ اللہ اکبر۔ تکبر کی ڈیفینیشن اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری چیزوں کے مسائل حل ہو جائیں گے کہ تکبر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند الفاظ میں تکبر کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھا دی۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کل قیامت والے دن اللہ کا دیدار کریں گے، اور اللہ جنت میں بھی اپنا دیدار کرائیں گے، اور جب دیدار کرائیں گے تو ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف، اور جنتی کہیں گے کہ اللہ بس اپنا دیدار ہی کرواتا جا، کچھ نہیں چاہیے، اتنا خوبصورت۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے، الکبر بطر الحق و غمط الناس، کبر یہ ہے کہ تم حق کا انکار اس لیے کر دو کہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھو۔ کیوں انکار کیا ابلیس نے؟ کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ حق کی بات نہیں سننا چاہتے، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کر رہا ہے وہ ہم سے حقیر ہے، عہدے میں کم ہے، مال میں کم ہے، ڈگری میں کم ہے، اللہ اکبر، اور بہت ساری چیزیں لیتے جائیں ایک ایک کر کے۔ بہرحال تکبر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور تکبر کتنی بری چیز ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، العز ازارہ، کہ بے شک عزت اللہ کا تہمند ہے، اللہ اکبر، والکبریاء رداؤہ، اور اس کی جو کبر ہے، جو اللہ کا برائی ہے اللہ کی، وہ اللہ کی چادر ہے، جو کندھوں والی چادر ہوتی ہے۔ جو بھی اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، ان دونوں چیزوں کے ساتھ کشمکش کرے گا، تو اللہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالیں گے، اس کو عذاب دیں گے۔ ہمیں کہاں حق ہے؟ میں اور آپ صرف اپنی پیدائش پہ غور کر لیں، کس چیز سے پیدا ہو رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، ایک حقیر پانی کی بوند سے کہاں سے آ رہے ہیں ہم؟ کبھی تصور کریں، حق ہی کہاں بنتا ہے ہمیں کہ ہم کبر کر سکیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکیں کہ میں کیا چیز ہوں، کیا ہوں میں، کہاں سے آیا میں، کیا ہے میری اوقات، کیا ہے میری حیثیت؟ اللہ کرے یہ بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آئے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بچ جائیں گے، کیونکہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے حدیث نمبر 91 صحیح مسلم کی بیان کی ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا پائے گا۔
اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو لے آئیں گے جہنم سے نکال کر. اب کتنی دیر بعد آتا ہے یہ اللہ کا کام ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث لے لیتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 2853. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان لوگوں کے بارے میں جو جنت میں جائیں گے؟ صحابہ نے کہا بلا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، دیں ہمیں، بتائیں کون ہے. فرمایا وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں اور کمزور سمجھے جاتے ہیں. لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو جہنمی ہیں، اہل نار؟ قالوا بلا. صحابہ نے پھر عرض کی کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں. فرمایا ہر وہ شخص جو بدہو ہے، بد نسل ہے، سرکش ہے، اور کون ہے؟ مستکبر، جو تکبر کرنے والا ہے. جہنمی کون لوگ ہیں؟ بدہو، بد کلامی کرنے والے، بد نسل، لوگوں کی نسل پر تان کرنے والے، سرکش، اللہ کے حکموں سے نکلنے والے، تکبر کرنے والے. یہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے لوگ ہیں. اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ ہمیں اپنے رضامندی والے کام کرنے کی توفیق دے دے، اور اللہ ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرما لے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ کے احکامات سے راضی ہو گیا کہ اللہ جو تیرا حکم ہے سر آنکھوں پر ہے. تھوڑا سا تکبر کے بارے میں ہم قرآن کی کچھ آیتیں لے لیتے ہیں. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 13 ہے. جب اللہ نے ابلیس کو کہا قال فاہبط منہا وما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. اللہ نے کہا نکل یہاں سے، دفع ہو جا، تو نکل، فاہبط، دفع ہو یہاں سے. اب تیرے لیے جائز ہی کہاں ہے، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یقین کرو، نہ انسان کے لیے، نہ جنوں کے لیے، نہ کسی فرشتے کے لیے. یہ صرف اللہ کی چادر ہے، کیبر اللہ کی چادر ہے کہ تو تکبر کرے، اس جنت میں، میری جنت میں رہے، میرا کھائے، میرا پیے، میں نے تجھے تخلیق کیا ہو، اور پھر بھی کبر کرے. فخرج، نکل یہاں سے، پس نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. بننے چلا تھا بڑا، اللہ اکبر، ہو گیا چھوٹا. یہ ہے انسان، یہ ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، چاہے جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں. پھر اللہ نے کہا قال فاخرج منہا فانک رجیم. اللہ نے کہا نکل یہاں سے، بے شک تو جو ہے وہ کون ہے؟ دتکارا ہوا ہے. رجیم، رجم کرتے ہیں نا شیطان کو، جو ہم پتھر مارتے ہیں، رجم کرنا. رجیم، دتکارا ہوا، جس کو دتکار دیا جائے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. تجھ پر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے اس دن تک، وہ جو حساب کتاب کا دن ہے، یعنی قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے. اور اسی طرح اللہ دوسری جگہ پہ، بہت ساری جگہ پہ فرما رہے ہیں، یہی سیم آیتیں سورہ سعد کی آیت نمبر 77 اور 78 بھی ہے کہ نکل یہاں سے، بے شک تو رجیم ہے اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے. یہ ہے وہ چیز جس نے شیطان کو رندہ درگاہ کر دیا، ابلیس، عزازیل. روایات میں آتا ہے بڑا عبادت گزار، بڑا علم والا بھی تھا، نہ علم کام آیا نہ عبادت کام آئی. بڑا بزرگی والا، اتنا کہ جنت میں فرشتوں کا ساتھ اس کو نصیب ہو گیا، لیکن اللہ کے حکم کا انکار کر بیٹھا. تکبر آ گیا. ذرا برابر تکبر انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی طرف لے آئے. اللہ کرے کہ ہم اس کبر سے بچ جائیں. یہ ذرا برابر کبر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کا موجب بن جائے گا. یہ بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے. کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ چاہتا تم سب کو ایک جیسا بنا دیتا، ایک جیسی صورت، ایک جیسا مال، ایک جیسا قد، ایک جیسی آنکھیں، ایک جیسا رنگ، سب کچھ. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. لیکن اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسی میں تمہیں آزما رہا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے. بس تم نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما لے جو کبر سے بچ جاتے ہیں. جو بھی شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، اللہ کے لیے اپنا ماتھا ہاتھ پہ رکھ دے گا. یہ ناک جس کو ہم بچانے کے لیے ہر وقت رہتے ہیں کہ یہ میرا ناک جو ہے اونچا رہے، یہ جھکا دے اللہ کے لیے.
مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ بس اسی بات کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے کبر سے، تکبر سے، انا پرستی سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ